الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم حسن الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا ہر پہلو، ہر گوشہ ہمارے لیے اسوہ ہے۔ اس لیے جو ایمان والا بندہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے نقش پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا، وہ کامیاب اور بامراد ہوگا، اور جو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم سے ہٹ کر اپنی منمانی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ آج کی مجلس میں خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبہ زندگی کا ایک پہلو، یعنی جو اخلاقیات کا پہلو ہے، اس پر کسی قدر گفتگو ہوگی، اور اس کے ضمن میں دیگر بھی باتیں آنے کا امکان ہے۔ تو چند آیات قرآنی پہلے سماعت فرما لیں، جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حسن اخلاق کی خاص تعلیم دی ہے، اور اس کے بعد چند احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، جس سے آپ اندازہ لگائیں گے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی اور عملی طور پر اخلاق حسنہ کا نمونہ بن کر دکھلایا ہے۔ آج ہماری زندگی اس سے خالی نظر آ رہی ہے، اس لیے جس طرح فائدہ نظر آنا چاہیے اس طرح کا فائدہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہر جگہ بگاڑ اور ہر جگہ اختلاف و انتشار کی جو بنیاد ہے، اس پر اگر آپ غور کریں گے تو بدخلقی نظر آئے گی،
حسن اخلاق سے دوری نظر آئے گی۔ اسی لیے حسن اخلاق ہماری زندگی میں بہت ضروری ہے۔ خود پروردگار عالم نے براہ راست پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے، ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بازوؤں کو ایمان والوں کے لیے جھکا دیجئے۔ کیا مطلب؟ یعنی خاص طور پر جو ایمان والے، ان پر شفقت کا معاملہ کیجئے، نرمی کا معاملہ کیجئے، حسن اخلاق کا معاملہ کیجئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہو رہا ہے، جبکہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ سے زیادہ کون شفیق ہو سکتا ہے؟ معلوم یہ ہوا ہمیں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس آیت کریمہ کے ذریعے گرچہ مخاطب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن آپ کے ذریعے اصل میں تعلیم ہمیں دی گئی ہے، ورنہ حسن اخلاق کا پیکر تو خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا متقیوں کی صفت کا تذکرہ کرتے پہلے ترغیبی بات کی، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو، سبقت اختیار کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی جتنا ہو سکے اپنے پروردگار سے معافی مانگو۔ کمی اور کوتاہی کا پتلا یہ انسان ہے، شب و روز کچھ نہ کچھ کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لہذا اس کا ہمیں عادی بننا چاہیے کہ پروردگار عالم سے ہم زیادہ سے زیادہ معافی مانگیں اور روزمرہ استغفار کا معمول بنائیں۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور دوڑو ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، یعنی جنت والے اعمال کرو، اور جن اعمال سے یہ خطرہ محسوس ہو کہ یہ اعمال جنت میں رکاوٹ کا ذریعہ بنیں گے اور جہنم کی طرف لے جانے والے بنیں گے، ان اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ اعدت للمتقین، یہ جنت کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور تقوی اختیار کرنے والوں کی صفات کیا ہیں؟ ان من جملہ صفات میں سے یہ تذکرہ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے عادی ہوتے ہیں۔ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے، اگر خوشحالی کے احوال چلا کرتے ہیں تو زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، اور اگر تنگی کے احوال چلا کرتے ہیں تو اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کو کبھی روکتے نہیں ہیں، اپنے مال کو اپنی جاگیر کبھی نہیں سمجھتے ہیں، ہمیشہ یہ استحضار ہوتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور اللہ جب چاہیں گے اسے چھین لیں گے، اسی لیے وہ ہر حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور وہ غصے پر کنٹرول کرتے ہیں۔ ظاہر ہے غصے پر کنٹرول وہی کر سکتا ہے جو حسن اخلاق کا پیکر ہوگا۔ غصہ آنا یہ بشری تقاضا ہے، لیکن غصے پر حکمت اور مصلحت کی وجہ سے کنٹرول کر لینا، غصے کو دبا لینا، یہ اصل بہادری اور شجاعت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، تاکہ غصے کے مضر اثرات جو پیدا ہونے والے ہیں وہ پیدا نہ ہو سکے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ متقیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ غصے کو دبا لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کرتے۔ معاف کرنے والی صفت اگر ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو کتنے بگاڑ سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، اور ہمارے معاشرے میں کتنی زیادہ اصلاح پیدا ہو جائے۔ اسی لیے معاف کرنا سیکھو۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے کہ آپ معاف کیا کرتے تھے، لہذا غلطیوں کو درگزر کرنا سیکھو، اس کے فوائد اور ثمرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے متقیوں کی یہ صفت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کیا کرتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتے۔ تو یہ آیت قرآنیہ کے ذریعے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اخلاق حسنہ کو پیدا کریں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ جو اللہ کے رحمان کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بڑی نرمی سے چلتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ ان کی چال اور چلن کو بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ بڑا اخلاق مند بندہ ہے، بڑا عاجز بندہ ہے، بڑا متواضع بندہ ہے، اس کے اندر کوئی اکڑ نہیں ہے، اس کے اندر غرور اور گھمنڈ نہیں ہے، اس کے اندر عجب اور نخوت نہیں ہے، اس کے اندر غل و غش نہیں ہے۔ ان کی چال یہ بتلا دیا کرتی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ زمین پر قدم بھی رکھا کرتے ہیں تو بڑی عاجزی سے رکھا کرتے ہیں، یہ حسن اخلاق کے پیکر ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ برائی کا بدلہ اسی کے مثل برائی ہے۔ یعنی اگر کسی نے آپ پر ظلم کیا ہے، آپ پر زیادتی کی ہے، آپ کو بیجا تھپڑ مارا ہے، تو شریعت اس بات کی آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ ظلم کا بدلہ برابری کے ساتھ لے سکتے ہیں، یہ آپ کے حق میں جائز ہے۔ لیکن فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، لیکن اگر آپ نے معاف کر دیا، آپ نے بدلہ نہیں لیا اور آپ نے صلح صفائی کا معاملہ کر لیا، تو یاد رکھیں یہ عظیمت کی بات ہے
یہ اولویت کی بات ہے۔ فاجرہ علی اللہ، آپ کا اجر اللہ نے اپنے پاس محفوظ رکھ لیا ہے، اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، جس شخص نے آپ پر ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کبھی ظالم کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے معاف کرنے کے عادی بنے۔ ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جو حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے، جو ایمان کی حلاوت کو چکھا ہوتا ہے، جس کے دل و دماغ میں ایمان کی شیرینی موجود ہوتی ہے، جو ایمان کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اس کا جانتے ہو کیا حال ہوتا ہے۔ ان کی صفات یہ ہیں کہ جب وہ غصہ ہوتے ہیں تو معاف کر دیا کرتے ہیں۔ کسی وجہ سے اگر انہیں غصہ آتا ہے، جلال آتا ہے، یہ غصہ آنا یہ بشری تقاضا ہے، لیکن ان کا اخلاق اتنے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے کہ وہ معاف کرنے کے عادی ہوتے ہیں، درگزر کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور وہ اس کے فوائد و ثمرات کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت لقمان علیہ السلام کی جن نصیحتوں کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ لقمان میں فرمایا ہے، انہی من جملہ نصیحتوں میں سے ایک پیاری نصیحت یہ بھی تھی۔ اصل میں پہلے کے جو باپ رہا کرتے تھے وہ اپنے بعد والوں کے ایمان کی فکر کیا کرتے تھے، انہیں پیاری پیاری نصیحتیں کیا کرتے تھے، اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ مبذول کیا کرتے تھے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی اولاد کو بلائیں، انہیں سامنے بٹھائیں اور انہیں پیاری پیاری نصیحتیں کریں تاکہ ان کی اولاد ایمان سے ہاتھ نہ دھونے پائے، کمال ایمان پر وہ زندگی گزارنے والی بن جائے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنے والی بن جائے۔ اسی لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وہ نصیحتیں کیا کریں۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بہت ساری نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک نصیحت یہ فرمائی آپ لوگ اشارہ نہ کریں، ان کو اشارے سے منع کر دو۔ ان کے لیے بھی ادب یہی ہے کہ جب ذکر کی مجلس ہو تو خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ اشارہ آپ لوگ کے لیے بھی منع ہے، ذکر کی مجلس چلے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے نصیحت فرمائی، کیا نصیحت فرمائی؟ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ بیٹے لوگوں کے لیے اپنے چہرے کو نہ پھلایا کرو، یعنی لوگوں سے بے رخی اختیار نہ کیا کرو، اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اترا کر نہ چلو۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی نعمت سے نواز دیا ہے، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا ہے، صاحب عہدہ بنا دیا ہے، صاحب منصب بنا دیا ہے، علم و فضل کا حامل بنا دیا ہے، تو زمین میں اترا کرنا چلنا یہ نصیحت کی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اور ہمیں بھی یہی پیغام دیا گیا ہے کہ ہم زمین میں اترا کرنا چلیں۔ زمین بھی اللہ کی ہے،
اور تم بھی اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو، اللہ کی مخلوق ہو، تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ اللہ کی زمین میں اکڑ کر چلو؟ اور پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے کہ ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر و غرور ہو۔ تو کتنی سخت وعید ہے۔ تو اللہ کی زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ اکڑ کر چلنے والا تو فرعون تھا، اکڑ کر چلنے والا نمرود تھا، اکڑ کر چلنے والا قارون تھا، اکڑ کر چلنے والا ابو جہل تھا، اکڑ کر چلنے والا ابو لہب تھا، اکڑ کر چلنے والا امیہ بن خلف تھا۔ یہ لوگ اکڑ کر زمین میں چلنے والے تھے۔ ہمارے لیے اسوہ تو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جو اللہ کی زمین میں تواضع سے چلا کرتے تھے۔ ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اکڑ کر چلنے والے متکبر اور فخر و غرور والے کو پسند نہیں کرتے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ تو اگر اللہ کی نگاہ میں محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنے اندر سے کبر و غرور کو نکال دو، اپنی زندگی میں تواضع پیدا کرو۔ کسی کی زندگی میں کبر و غرور ہوگا، ہو نہیں سکتا وہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا نصیحت کرتے ہوئے وَقْصِدْ فِي مَشْئِكَ، اپنی چال میں نرمی پیدا کرو، یعنی اپنی چال کو اس طرح بناؤ کہ دیکھنے والا یہ سمجھ جائے یہ اللہ کا عاجز بندہ ہے، یہ متواضع بندہ ہے، اسے کسی قسم کا کوئی غرور نہیں ہے۔ اپنی چال میں اس قدر اعتدال پیدا کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز میں بھی نرمی پیدا کرو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو اس قدر شور مچاتے ہیں اور اس قدر آوازیں نکالتے ہیں کہ محسوس نہیں ہوتا یہ انسان کی آواز ہے۔ ایسی چیخو پکار سے منع کیا گیا کہ آواز کی خوبصورتی بدل جائے، آواز انسانوں کے بجائے جانوروں جیسی ہو جائے۔ ایسی آواز نکالنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ یہ بدخلقی کا مظہر ہے، ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بننا ہے۔ اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی کہ اپنی آواز میں نرمی پیدا کرو، اور آگے ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ مکروہ، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو آواز ہے وہ گدھوں کی آواز ہے۔ اس لیے اللہ نے جب انسان بنایا ہے تو تمہیں کیا ضرورت ہے گدھوں کی طرح چلانے کی؟ اپنے گھر میں بھی اگر غصہ آئے تو گدھوں کی طرح آواز نہ نکالو، اس طرح آواز نکالو کہ آواز کی خوبصورتی ضائع نہ ہونے پائے۔ اس طرح ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بننا ہے۔ تو یہ آیات قرآنیہ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اخلاق پیدا کریں۔ ایک صاحب تھے
بڑے فخر سے یہ کہنے لگے کہ جب میں اپنے گھر میں داخل ہوتا تو سارے لوگ ڈر جاتے. تو گھر میں داخل ہونا اور سارے لوگوں کو ڈرا دینا ظاہر ہے یہ انسانوں کی صفت نہیں، یہ جانوروں کی صفت ہے. آپ اپنی گھریلو زندگی بھی اس طرح بسر کریں کہ جب آپ گھر کے اندر داخل ہوں تو آپ کی بیوی، آپ کی اہل و اولاد آپ کے سامنے محبت سے پیش آ جائے، آپ کے سامنے حاضر ہو جائے. نہ یہ کہ آپ اتنا خوف طاری کریں کہ آپ کے ڈر کی وجہ سے کسی گوشے کو اختیار کر لیں جس طرح جانوروں سے ڈرا جاتا ہے. یہ انسانی زندگی نہیں، یہ جانوروں کی سی زندگی ہے. یہ فخر کی چیز نہیں ہے، یہ تو بے غیرتی کی چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ جب آپ گھروں میں آیا کرتے تھے تو لوگ محبت سے آپ کے قریب آنا پسند کرتے تھے. آپ لوگوں کے پاس جایا کرتے تھے تو لوگ محبت سے آپ کے قریب آنا پسند کرتے تھے. یہ آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ ہے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سیرت کو اپنی زندگی میں پیدا کریں. اب احادیث مبارکہ کچھ سن لیجئے جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حسن اخلاق کی تعلیم کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول اور عمل کے ذریعے دیا ہے. ارشاد فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، کہ بے شک ایمان والا اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت کرنے والے کے درجے کو حاصل کر لیتا ہے. تو یہ حسن اخلاق کتنا زیادہ ثواب کا باعث ہے. آپ جس سے ملیں اچھے طریقے پر ملاقات کریں، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، آپ کے پیارے پیارے الفاظ ہوں، آپ کا ظاہر بھی اسی طرح ہو اور آپ کا باطن بھی اسی طرح ہو. ظاہر بھی مسکرا رہا ہو اور باطن بھی مسکرا رہا ہو. اس طرح حسن اخلاق کے ساتھ آپ ملیں گے تو آپ روزہ رکھنے والوں کا ثواب پائیں گے، آپ رات بھر عبادت کرنے والوں کا ثواب پائیں گے. دوسری جگہ ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، کہ کامل ترین ایمان والا وہ ایمان والا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں. اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جس کی زندگی میں اخلاق نہیں ہے وہ چاہے اپنے ایمان کا کتنا ہی دعویٰ کیوں نہ پیش کرے، اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان ادھورا ہے. اسی وقت ایمان کمال کو پہنچ سکتا ہے جب زندگی میں اخلاق ہوگا. بغیر حسن اخلاق کے انسان کا ایمان ادھورا اور ناقص ہے. اور آگے ارشاد فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر. عموماً انسان یہاں ڈگمگا جاتا ہے. بیویوں کے حقوق بھی ہمارے اوپر ہیں. ان حقوق میں سے یہ حق بھی ہے کہ جب بھی ہمارا بیویوں سے سامنا ہو
ہم بھی ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ان سے اچھے طریقے پر بات کریں، ان کے ساتھ بہتر طریقے پر بیٹھیں، اپنی شب و روز ان کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ گزاریں۔ ایسا نہیں کہ اپنی بیویوں کو بس اپنی جوتیوں میں رکھ رکھا ہے اور یہ سمجھتا ہے اگر میں نے 2 میٹھے بول دیے تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ یہ غیر شرعی معاملہ ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے کے خلاف ہے۔ بیویوں کے حقوق میں سے یہ حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ حسن اخلاق کا برتاؤ کریں، ان کی نگاہ میں بھی اچھا شوہر بنے۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایسی ازدواجی زندگی گزاری ہے کہ ساری بیویوں کا آپ نے دل جیت لیا ہے۔ تو ہمیں بہترین شوہر بننا ہے۔ خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر شوہر بنے۔ تو حسن اخلاق ہمیں اپنی ازدواجی زندگی میں بھی پیدا کرنا ہے۔ اور جانتے ہو ارشاد فرمایا ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، کہ قیامت کے دن جب میزان عمل قائم ہوگا تو اس میزان عمل میں، اس ترازو میں ایمان والے کی جو سب سے زیادہ بھاری اور بھرکم اور وزنی شے ہوگی وہ اس کا حسن اخلاق ہوگا۔ یہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، جب وہ سفر پر جانے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آخری نصیحت فرمائی، ان کا خود ہی بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو آخری نصیحت فرمائی وہ یہ تھی معاذ احسن خلقک للناس معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، یعنی تم ایسی زندگی گزارنا کہ لوگوں کے لیے تمہارے اخلاق سب سے بہتر ہوں، سب سے اچھے ہوں، ایسی اخلاق بھری زندگی گزارنا۔ اور اس سے زیادہ ایک ایمان والے کو کیا چاہیے؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب بن جائیں اور جنت میں سب سے زیادہ ہم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اختیار کرنے والے بن جائیں؟ ہم میں سے کون نہیں چاہتا؟ ظاہر ہے ہم میں سے ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی، یہ خواہش ہوگی۔ تو سنو، کسے اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبوب بناتے ہیں اور کسے قیامت کے دن جنت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے سب سے زیادہ قریب کریں گے؟ آپ نے خود اپنی زبان بابرکت سے وہ ارشاد مبارک جاری فرما دیا۔ ارشاد فرمایا ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب
وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہوں گے۔ تو جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی تو ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا چاہیے، اپنے اخلاق کو سب سے زیادہ بہتر بنانا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنانا چاہیے۔ آپ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، کہ مجھے حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یعنی جسے اپنی زندگی میں اخلاق پیدا کرنا ہے وہ میری زندگی کو دیکھ لے کہ میری زندگی کس طرح حسن اخلاق کے ساتھ بسر ہوئی ہے، وہ اسی نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، کہ بلا شبہ مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ معلم کا کیا مطلب؟ یعنی جو آپ سکھلائیں ہم اس کی اتباع کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں آپ سب سے بہترین معلم ہیں۔ زندگی کے ہر گوشے اور شوشے میں آپ نے رہبری کی ہے، اعتقادات کا مسئلہ ہو، عبادات کا مسئلہ ہو، معاملات کا مسئلہ ہو، معاشرت کا مسئلہ ہو، اخلاقیات کا مسئلہ ہو، قربان جائیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے بہترین معلم بن کر دکھلایا ہے۔ آپ نے ہمیں بتلایا تجارت کس طرح کرنی چاہیے، ازدواجی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، عبادت کس طرح کرنی چاہیے، اخلاقی معاملہ کس طرح پیش کرنا چاہیے، معاملاتی زندگی کس طرح بسر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعتقادات کس طرح رکھنے چاہیے، آپ نے سب کچھ ہمیں بتلا دیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے سامنے بطور حقارت اور عار کے یہ تذکرہ کیا۔ کیا کیا؟ کہنے لگا تمہارے نبی تو ایسے ہیں جو پیشاب اور پاخانہ کے طریقے کو بھی بتلاتے ہیں۔ اس نے بطور عار یہ بات کہی، ہم ہوتے تو کیا جواب دیتے؟ ہو سکتا ہے ہمارا سر شرم سے جھک جاتا، لیکن وہ صحابی رسول ہیں، ان کی تربیت ہو چکی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے فوراً اس یہودی کو جواب دیا ہے یہ میرے لیے شرم کی بات نہیں، یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے نبی نے کسی موڑ پر یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا، ہمیں پیشاب اور پاخانہ کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا ہے، بیٹھنے کا طریقہ سکھلایا ہے۔ اور تم یہ جانتے ہو ہمارے نبی نے تو یہ بھی بتلایا ہے کہ سردی کے موسم میں تمہیں ڈھیلا کس طرح استعمال کرنا ہے اور گرمی کے موسم میں تمہیں ڈھیلا کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یہ ہمارے معلم ہیں، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں ہم سب کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ اسی نبی کا یہ پیغام ہے کہ اے میرے امتیوں، اے ایمان والے بندو، اپنی زندگی میں اخلاق پیدا کرو، تمہارے قول اور عمل سے کسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے، حسن اخلاق کا پیکر بن جاؤ۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی ہم اپنی زندگی سے کبر و غرور کو کوسوں دور پھینک دیں۔ یہ ابلیس
کی صفت ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ ہمارے نبی کا یہ فرمان ہے کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں۔ اور ایک دعا میں بتلا کر جا رہا ہوں، ہم اس دعا کو اپنے اوراد و وظائف میں شامل کر لیں۔ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا، اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے۔ اللہ والوں کا یہی حال ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن لوگ انہیں بڑا سمجھتے ہیں۔ لیکن جو قارون کی صفت کا پیکر ہوتا ہے، جو نمرود کی صفت کا پیکر ہوتا ہے، جو ابلیس لعین کی صفت کا پیکر ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن لوگوں کی نگاہ میں وہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور حسن اخلاق کا پیکر بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔